غرض یہ کہ آج کا دور وہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام ہے، انہی میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت قرآن کو چھوڑ دے گی۔ چنانچہ اس وقت صورتحال ہم سب کی یہی ہے کہ قرآن چھوٹا ہوا ہے، بے شمار مسلمان قرآن پڑھنا جانتے ہی نہیں، جو پڑھنا جانتے ہیں وہ تلاوت کرتے ہی نہیں۔ ہر چیز پڑھنے کی ہمارے پر فرصت ہے، اخبار پڑھنے کی فرصت، لٹریچر پڑھنے کی فرصت، قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، کہ ہم بزی لوگ ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر کے اب مسلمان اپنی اللہ کی کتاب کے ساتھ وہ سلوک کر رہے ہیں کہ جس کے بعد اس جگہ کے مسلمانوں کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ چنانچہ یہاں کشمیر سے ہزاروں قرآن ردی میں بیچے گئے اور وہ باہر کے مسلمانوں نے کہیں چندی گڑھ میں پکڑے، وہاں ان مسلمانوں کو غیرت آ گئی، انہیں جلوس نکالا ان کے خلاف، یہ کون ہے جو ردی میں کاغذ، ایسا کشمیری مسلمانوں نے ہم کو دیے ہیں۔ اور یہاں کے لوگوں نے چاہے گھروں سے نکال کر، چاہے دکانوں سے نکال کر کے سیلاب زدہ قرآن پڑھنا تو خود ہے نہیں، وہ صرف بزنس کرنے کے لیے رکھے تھے، تو وہ قرآن کریم کباڑ خانے والوں کو بیچے اور کباڑ خانے والے لے گئے اور وہاں کباڑوں میں ان کو استعمال کیا۔ وہاں کے مسلمان بیچارے غیر مسلم سوسائٹیوں میں رہنے والے، ان کو تو اتنی غیرت آ گئی وہ برداشت نہیں کر سکے، اور یہاں کے مسلمان جو ہیں وہ کہتے کارون کیا جمان کارون سوجو سے اوج عام چوری بنن کم سے کم۔ اب جو قرآن وہ بیچتا تھا مثلا 200 روپے کا، اب وہ سیلاب کی وجہ سے 200 روپے کا نہیں بک رہا ہے، بیچارے کو افسوس ہے، اب 10 روپے تک، تو 10 روپے میں اس نے کباڑی کو بیچا اور وہ قرآن وہاں پکڑے گئے۔ اس کے بعد کشمیریوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، بلکہ کیا پوچھیں گے۔ ابھی رات کو مجھے میرے بھائی نے فون کیا، ہو سکتا ہے یہاں موجود ہوں گے، انہیں مجھے فون کیا اور فون کر کے کہا کہ میں نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی ہے، حضور نے فرمایا کشمیر پر کالے پتھر گرنے والے ہیں، اور صاحب نے یہ فرمایا سیلاب سے سدھرے نہیں، اس سے بڑا سیلاب آئے گا۔ صورتحال واقعتاً یہی ہے کہ ہماری مسجدوں میں نمازوں کی تعداد جیسی ہونی چاہیے نہیں، ہمارے بازاروں کے اندر جو گناہ ہوا کرتے تھے وہ رکنے چاہیے نہیں رکے، ہمارے دفتروں کے اندر جو کرپشن کام چوری رکنی چاہیے تھے نہیں رکی، حتیٰ کہ لوگوں نے ریلی بھیجے وہ لوگوں نے خود کھایا، مستحقین تک نہیں پہنچایا، کوئی ذرا سی بھی تبدیلی۔ یہاں کی ایک عورت بے پردہ نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن آگے پہلے سے زیادہ بے پردگی ہے۔ بلکہ مجھے خواب میں بتا رہے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے علاقوں کی نشاندہی بھی کر دی، یہ بھی فرمایا فلاں فلاں علاقے میں زیادہ آئے گا، انہوں نے مجھے علاقوں کے